علماء اعظام و مشفق و مہربان بھائیوں و عزت مآب خواتین، ہم عمر نوجوانوں، عزیز ہونہار بچوں، بوسیلہ محمد نہ ملا کسے ٹھکانہ، بوسیلہ محمد نہ ملا کسے ٹھکانہ، جو نظر نے دیکھا جلوہ تو جبین آستانہ، یہ خدا کا آستانہ و نبی کا آستانہ، یہ خدا کا آستانہ و نبی کا آستانہ، دو جہاں کا یک نگینہ جسے کہتے ہیں مدینہ، دو جہاں کا یک نگینہ جسے کہتے ہیں مدینہ، ارے چاند آسماں کے وہاں نازکی نہ لینا، ارے چاند آسماں کے وہاں نازکی نہ لینا، وہاں نور کی کمی کیا جہاں نور کا خزانہ، وہاں نور کی کمی کیا جہاں نور کا خزانہ، ارے آفتاب محشر، ارے آفتاب محشر نہیں ہے مجھے تیرا ڈر، ارے آفتاب محشر نہیں ہے مجھے تیرا ڈر، اسے کیا ستائے گا تو جسے چاہے وہ بچائے، اسے کیا ستائے گا تو جسے چاہے وہ بچانا، دو جہاں کا ایک نگینہ، دو جہاں کا ایک نگینہ جسے کہتے ہیں مدینہ، دو جہاں کا یک نگینہ جسے کہتے ہیں مدینہ، وہ نگاہ دل کی جنت و نجات کا ٹھکانہ، وہ نگاہ دل کی جنت و نجات کا ٹھکانہ، کرو ذکر مصطفیٰ کا، کرو ذکر مصطفیٰ کا، یہ کہاں کا ذکر چھیڑا، ہمیں چاہیے حقیقت، ہمیں چاہیے حقیقت، نہیں چاہیے فسانہ، اللہ عطا پاشی اللہ خطا پوشی، اللہ عطا پاشی اللہ خطا پوشی، کملی میں چھپا لی ہے مجرم کی سیاہ پوشی، یہ کس غارت گرے ہوش و خرد کا کام ہے سید، یہ کس غارت گرے ہوش و خرد کا کام ہے سید، میرا میں نوش ہو کر میں کدا بردوش ہو جانا، عشق بتا نے مجھ کو، عشق بتا نے مجھ کو صاحب ایمان بنا دیا، عشق بتا نے مجھ کو صاحب ایمان بنا دیا، ارے اس کافری نے مجھ کو مسلمان بنا دیا، اس کافری نے مجھ کو مسلمان بنا دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان محترم، میرا استقبال نعرے تکبیر سے ہوا، میں اس قابل ہوں، میں کوئی ایسا شعلہ بیان مقرر اور خطیب نہیں جو بانگے دہل بول سکوں، بے باک بول سکوں، بس چھوٹی سی مسجد کا چھوٹا سا خطیب۔ اب یہاں جو نعرے تکبیر بولتے ہوئے مجھے لا رہے تھے تو اکثر و بیشتر لوگ دیکھ رہے تھے شاید کوئی موٹے ہوں گے، لہیم و شہیم ہوں گے، فربا ہوں گے، یا گورے ہوں گے، یا اونچے قد والے ہوں گے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ بالکل سا دبلا پتلا آدمی ہوں، تو دیکھنے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ بھئی کوئی سے 7 یا 7.5 فٹ کے آدمی ہیں نہیں، بالکل 5 ساڑھے 5 قدم کے ہیں اور دبلے پتلے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی چھوٹا ہوں، تعلق میرا بڑوں سے،
بالکل میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن تعلق سید شاہ عبدالستار حاجی قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ لوگوں نے میری عزت و توقیر مجھے نہیں، میرے جد امجد کو دیکھ کر کے کی ہے۔ تو میں نے سکوت اس لیے اختیار کر لیا آپ کے تکبیرات پر، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تکبیرات اے قادر یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کے لیے۔ تو میں نے سکون کے ساتھ سنتا رہا۔ تو معزز سامعین، یہاں اور بھی مقررین تشریف فرما ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس چند لحظوں میں کیا ہے میں اپنی تقریر ختم کر لوں۔ بس میرے آنے کا مقصد یہ ہے، صبح سے اب تک یعنی 10 بجے تک سوچتا رہا، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر جاؤں تو کچھ بولنا پڑتا ہے، بولنا ایسا پڑتا ہے کہ بالکل فصیح و بلیغ الفاظ میں کچھ واقعات، کچھ تاریخی واقعات، قرآنی آیات جس کی تفاسیر اور پھر احادیث نبویہ پیش کرنا ہے، اور وہ بھی علماء کے درمیان میں، علماء کی مجلس میں مجھے رب کشائی کا موقع ملا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ اسی کشمکش کے عالم میں 10 بج گئے۔ لیکن پھر مجھے یاد آ گئی وہ بات، یوسف کے خریدنے میں زردار ہی نہیں تھے، ایک کھوسٹ کمزور ایک بڑھیا بھی تھی۔ تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، ارے مصر کے بازار میں جب یوسف بک رہے تھے تو شہنشاہ بھی تھے، تاجور بھی تھے، زردار بھی تھے، مالدار بھی تھے، خوبرو بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، پہلوان بھی تھے، لیکن خریدنے والوں میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے بڑھیا کیا بات ہے، کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے کہ خریدنے میں تو بھی جا رہی ہے، لیکن تو نے کبھی نہیں سوچا کہ تیرے مد مقابل میں زردار ہیں، تیرے مد مقابل میں تاجور ہیں، تیرے مد مقابل میں بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں تو یوسف کو کیا خرید سکے گی، یوسف کو کیا خریدے گی، خریدنے کی طاقت کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، اے لوگوں میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں، یوسف اعلیٰ ہے، یوسف عرفہ ہے، یوسف میں خوبصورتی ہے، یوسف کے خریدنے والوں میں شہنشاہ لوگ شامل ہیں، لیکن میں بس اتنا مقصد اپنے دل میں لیے جا رہی ہوں، کل میدان حشر میں رب کائنات اگر یہ اعلان کرے مصر کے بازار میں میرا یوسف بک رہا تھا تو خریدنے والوں میں کون شامل تھے، میں اس وقت یہ کہوں گی ڈنکے کی چوٹ پر، اے اللہ خریدنے والوں میں میں بھی شامل تھی، اور جس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، یہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اس حسین کا ذکر ہو رہا ہے جس حسین کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے اس حسین کا ذکر ہو رہا ہے جس حسین کو صحابہ نے کہا کہ ہمارے حسین، صدیقین نے کہا ہمارے حسین، ملائکہ نے کہا ہمارے حسین، مقربین نے کہا ہمارے حسین، مرسلین نے کہا ہمارے حسین، دنیا کا ہر فرد بھی کہا کہ ہمارا حسین، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا میں الحسین منی وانا من الحسین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو معزز سامعین، اس حسین ہاں تو دل کے تصورات پر بھی کیا ہے سیل لگا دیا گیا، مور لگا دیا گیا۔ اگر کوئی علانیہ طور پر مردہ کہنے میں شک ہے، چونکہ آج کل تو یہ سنی جماعت نکلی ہوئی ہے ہماری نوجوانوں کی، گلی گلی میں کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو کامیاب بنائے۔ اور ہر گھر کا بچہ بوڑھا جوان سنی بنے، اور ہر گلی کوچوں میں ان کی دینی اشاعت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں اور بھی طاقت سرفراز فرما، تاکہ ایک کامیاب بن کر کے کیا ہے تاریخ کے صفحات پر نظر آئیں۔ عزیزان محترم، آج ہم اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں جس کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج ہم اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں جس کے نانا کے تعلق سے احادیث مصطفیٰ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو نہ پیدا فرماتے۔ ارے جس کے نانا کے صدقے میں زمین بنی، جس کے نانا کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگا، جس کے نانا کے صدقے میں مریخ و عطارد کی قندیلیں سجائی گئی، جس کے نانا کے صدقے میں جنت بنی، جس کے نانا کے صدقے میں کوثر بنی، جس کے نانا کے صدقے میں جنت کے لہلہاتے باغات بنائے گئے، جس کے نانا کے صدقے میں آدم کو پیغمبری ملی، جس کے نانا کے صدقے میں داؤد خلیفۃ اللہ، نانا کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ، نانا کے صدقے میں موسیٰ کلیم اللہ، نانا کے صدقے میں عیسیٰ روح اللہ، نانا کے صدقے میں ابوبکر صدیق، نانا کے صدقے میں عمر فاروق اعظم، نانا کے صدقے میں عثمان ذو النورین، نانا کے صدقے میں علی حیدر کرار، نانا کے صدقے میں بائرہ بلال، نانا کے صدقے میں یہاں تک کہ ہم سب مسلمان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جس کے نانا کے صدقے میں ہم سب مسلمان بنے۔ عزیزان محترم، وہ رسول جو مکے کی سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو مکہ المکرمہ کہاں سے؟ وہ نبی مکے میں تشریف نہ لاتے تو مدینہ المنورہ کہاں سے؟ ارے نبی تشریف لائے تو مکہ شان والا، نبی تشریف لائے مدینہ شان والا، نبی تشریف لائے مکہ عظمت کی جگہ، نبی تشریف لائے مدینہ عظمت کی جگہ، نبی تشریف لائے تو یہاں تک کہ عالم انسانیت کو اس بات کا سبق سکھا دیے کہ تمہارا نبی کائنات ارضی و سماوی میں یکتا ہے۔ تو معزز سامعین، آؤ میں تاریخ کے اس واقعے کی طرح تمہارے ذہن کو لے چلوں۔ حضرت موسیٰ کلیم یہاں تک کہ کوہ طور پر پہنچے، رب کائنات سے پوچھتے ہیں اے الہ العالمین، میں نے تیری کتاب مقدسہ میں ایک نبی کا ذکر دیکھا ہے، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اس کا مرتبہ عرفہ ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ اے الہ العالمین، ما الفرق بین الکلیم والحبیب، مجھ میں حبیب میں اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ کریم اور حبیب میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ ذرا سن لے، تو کلیم ہے، تیرا اٹھنا میرے لیے، بیٹھنا میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، جلسہ میرے لیے، قاعدہ میرے لیے، تلاوت میرے لیے، ذکر میرے لیے، فکر میرے لیے، شغل میرے لیے، مراقبہ میرے لیے، مکاشفہ میرے لیے۔ اے موسیٰ، تیرا ہر عمل میری رضا کے لیے، میرا ہر عمل مجتمع کی رضا کے لیے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تیرا ہر عمل میری رضا کے لیے، جب تجھے ضرورت پڑتی ہے تو طور پر آتا ہے، طور پر بلایا جاتا ہے، طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ اے موسیٰ، جب تو پکارے میں بات سنوں یا نہ سنوں، لیکن میرے حبیب کی تعریف سن لے۔ میرا نبی مکے میں تو جبرائیل، مدینے میں جبرائیل، طائف کی سڑکوں پر تو جبرائیل، طواف کعبہ میں تو جبرائیل، رجم جمار تو جبرائیل، یہاں تک کہ میں نے حکم دے دیا اے جبرائیل، جہاں میرے مصطفیٰ ہو وہاں لے جا کر وہی پہنچایا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے رسول بھی زندہ، رسول کی آل بھی زندہ، رسول بھی زندہ ہے، رسول کی آل بھی زندہ ہے۔ لوگ شیطان کو زندہ مانتے ہیں، لوگ شیطان کو زندہ مانتے ہیں۔ مجھے ذرا گمان ہوتا ہے شیطان کے بھائی ہیں کیا؟ ہاں بالکل، ظن غالب ہے۔ ہاں، تو شیطان کو زندہ مانتے ہیں، بولتے ہیں بھائی شیطان بہکا دیا، آج میری نماز اثر چلے گی، ظہر چلے گی، فجر چلے گی، فلاں چلے گی، فلاں چلے گی۔ اب جناب بول رہے ہیں کہ شیطان بہکایا، اور میں نے پوچھا بھائی شیطان ہے کیا؟ کیسا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
اور میں نے پوچھا ہاں پڑھا. ارے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ کون سی آیت؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. نادان شیطان کو زندہ مانتا ہے. ارے وہ خدا، شیطان خدا کا دوست ہے کیا دشمن؟ ارے بولو. ارے دشمن ہے. ارے خدا کا دشمن ہے شیطان. اور وعدہ بھی کیا والا ہو گیا ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے. تو اللہ بلا کہ تو بہکائے گا، میں بھی ان کو تیرے ساتھ ملا دوں گا. ملا. تو شیطان زندہ ہے. ارے وہ خدا شیطان کو زندگی دے دی، محبوب کو مردہ بنا دیا. شیطان کو زندگی دے دی اور یہ شیطان کو زندہ مانتا ہے. ارے محبوب کو مردہ مانتا ہے، مستان ولی کو مردہ مانتا ہے، بندہ نواز کو مردہ مانتا ہے، اجمیری خواجہ کو مردہ مانتا ہے. معزز سامعین، اس کا دل مردہ ہے اس لیے مردہ مانتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صاحب کیا بنائیں؟ پرسوں سندل ہوا کہتے نا. میں بولا بھائی ہوا. ہاں سندل ہوا کہتے نا. بیوقوف کو پوچھنے نہیں آنا. سندل مالی سندل شریف ہوا کہتے نا. ذرا تعظیم سے پوچھنا تھا، لیکن یہ ہے پہلے بدتمیز. اب پوچھے گا تمیز سے کہاں سے؟ ارے بھائی کبھی کوے کو سے ہنس کی چال چلنے کی امید ہے کیا؟ نہیں. اب پوچھا صاحب سندل ہوا کہتے نا. میں بولا ہاں بھائی سندل مالی ہوئی. کس کی؟ ہمارے دادا سید شاہ عبد الستار ہادی قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سندل مالی ہوئی، عرس شریف ہوا. کیا وہ کرنا ضروری ہے کیا؟ میں بولا ابھی ضروری ہے. ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، تمہارے لیے نہیں. صاحب یہ عرس کرنا چاہیے. میں بولا بھائی عروس اور سندل اس کا کیا جاتا ہے جو مزار میں زندہ ہے. نہ تو تیرا باپ زندہ ہے نہ تیرا دادا زندہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے بزرگان دین کوئی ولی بنے ہی نہیں. تو شیطان کے شیطان ہی رہے، ولی بنے ہی نہیں تو سندل کہاں سے؟ ارے سندل اس کا ہوتا ہے جسے قربیت ربانی حاصل ہوتی ہے. سندل اس کا ہوتا ہے جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے. سندل اس کا ہوتا ہے جو رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. سندل اس کا ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور سندل تو اس کا ہوتا ہے. اب ان کے قبر پر بتی بھی نہیں لگتی، پھول بھی نہیں چڑھتا. اب ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا صاحب کیا بات ہے یہ درگاہوں پر غلاف اڑاتے ہیں کیوں؟ کیا بات ہے کہ بزرگوں کو سردی پہنچتی ہے؟ تو مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا بھائی ہاں واقعی سردی لگتی ہے. اب وہ بولا واقعی آپ بھی میرے ہم خیال نکلے. میں بولا ہاں بھائی ہم خیال کچھ دیر کے لیے ہوں، بعد میں تیرے سے بے خیال ہو جاؤں گا. اور تو زبان سے پوچھ رہا ہوں، ہاتھ سے جواب دے دوں مشکل ہے. تو اس نے پوچھا صاحب یہ سردی لگتی ہے کہ غلاف اڑاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں سردی لگتی ہے، غلاف اڑاتے ہیں. جنت کی خنکی سے، جنت کی ٹھنڈک سے
بزرگوں کو سردی محسوس ہوتی ہے تو معتقد غلاف اڑاتے ہیں. تیرے اجداد تیرے باپ دادا کی خبروں میں عذاب جہنم ہے, غلاف اڑا بھی دیں تو جل جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں نے کہا ارے ہمیشہ جہنمی ہے, جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, ارے آگ جلا رہی ہے, غلاف اڑا بھی دیں تو جل جائے گی. اس لیے نادان تو اڑاتا نہیں ہے, میں اڑاتا. تو معزز سامعین, رسول زندہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تادم زیست ہمارا عقیدہ ہے, انگوٹھے باندھنے تک ہمارا عقیدہ ہے, قبر میں دفنانے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ ہے, میدان حشر میں ہمارا عقیدہ ہے, جنت تک فیصلے کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول زندہ, رسول کی آل زندہ, حسین زندہ, حسن زندہ, علی زندہ, یا فاطمہ زندہ, آل نبی جہاں تک ہے وہ تمام زندہ. تو معزز سامعین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشید صاحب کا انتقال ہو گیا. یہاں کوئی رشید ہو تو یہ مت سمجھے بھائی صاحب زندہ رشید کو مارو نہیں, نام جس کے نام ہوتے ہیں. تو ہمارے رفیقوں میں ایک نام کے رشید تھے, تو جن کا وصال ہو گیا تو دیکھا گیا کہ بھائی کان کی پراپرٹی تقسیم ہو گئی. 2 بیٹے ایک لڑکی تھی, لڑکی کو ترکہ ملا اور لڑکوں کو کیا ہے جو کچھ کے ملنا حصہ مل گیا, باٹا مل گیا. تو یہ علماء کا فیصلہ ہے, محققین کا فیصلہ ہے. مل گیا. تو یہ علماء کا فیصلہ ہے, محققین کا فیصلہ ہے, یہ فقہ کا فیصلہ ہے, یہ حدیث کا فیصلہ ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ قرآن کا قانون ہے, یہ احادیث نبویہ کا قانون ہے کہ جب مرنے والا مرے جس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. تو میں نے ذری دیر کے لیے عالمی خیال میں صحابہ کی تاریخ سے پوچھا, یا اے صحابہ, اے صدیق اکبر, اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے صحابہ, ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والے کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے تو رسول پردہ ہو گئے, تو رسول کے پردہ ہونے کے بعد رسول کے جبہ مبارک, رسول کا عصائے مبارک, رسول کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ بیت المال میں شامل کر دیا گیا. تو اے صحابہ, ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کی پراپرٹی تقسیم کی جاتی ہے لیکن رسول کی پراپرٹی نہ تو حسن کو ملی, نہ حسین کو ملی, نہ فاطمہ کو ملی, نہ علی کو ملی, نہ اس کے وارثین کو ملی, لیکن پراپرٹی تقسیم کرنا چاہیے تھا لیکن محفوظ رکھ دیے کیوں؟ تو صحابہ نے جواب دیا, اے قادر, مرنے والے کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, رسول زندہ ہے, زندے کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی. رسول زندہ
جھنڈے کی پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی. جب علماء ورثۃ الانبیاء کہا، علماء انبیاء کے وارث کہا، علماء علم کے وارث ہیں، پراپرٹی کے وارث نہیں. ارے وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جو نبی کے نور ہونے کو بیان کرے، نبی کے زندہ ہونے کو بیان کرے، نبی کے مقام و مرتبے کو بیان کرے، نبی کے ورفعنا لک ذکر کو بیان کرے، نبی کو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کو بیان کرے. ارے نبی کے مقام کو جو بیان کرتا، ذکر کو بیان کرے، نبی کو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کو بیان کرے. ارے نبی کے مقام کو جو بیان کرتا ہے وہ عالم ہے، مقام کو جو گھٹاتا ہے وہ جاہل ہے یا نہیں؟ پکا جاہل، پیور جاہل. یہ میں کچھ ڈالڈا ملا رہتا ہے لیکن اس میں کیا بھی نہیں ملا. وقت کا تقاضا ہے، یہ بیچنے والا کبھی ملا لیتا ہے لیکن تو پیور ہے. تو معزز سامعین، میں یہ بتا رہا تھا کہ آج ہم اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں جس کے نانا مقام و مرتبے پر. آج ان شہیدوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مجلس میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جب جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں انبیاء کے ارواح بھی رہیں گے، ابدال کے ارواح رہیں گے، اوتادوں کے ارواح رہیں گے، اختابوں کے ارواح رہیں گے، خطبوں کے ارواح رہیں گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ارواح جب جنت میں داخل ہو جائے گی. لیکن ایک طرفہ کیا ہے، شہیدوں کی ٹولی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑی رہے گی. رب کائنات پوچھے گا، رب کائنات پوچھے گا، اے شہیدوں کیا بات ہے کہ سب لوگوں کو میں نے جنت کا حکم دے دیا، انبیاء کی ارواح جنت میں ہے، اوتاد کی ارواح جنت میں ہے، اختاب کی ارواح جنت میں ہے، ملائکہ کی ارواح جنت میں ہے، مرسلین کی ارواح جنت میں ہے، لیکن میں نے جنتیوں کا جنت کا فیصلہ دے دیا، لیکن تم یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ تو شہید کہیں گے، اے اللہ تیری جنت ہمارے لیے نعمت، تیری کوثر ہمارے لیے نعمت، تیرے لہلہاتے باغات ہمارے لیے نعمت، یہ جو تو نے عطا کیا ہم اسے پسند کیا. اے الہ العالمین، ہم نے جنت دیکھی، تسلیم و کوثر دیکھی، لہلہاتے باغات دیکھے، تیرے بنائے ہوئے خوبصورت چیزوں کا نظارہ کیا. اے اللہ تیری بنائی ہوئی جنت میں مزہ نہیں ہے. تو رب پوچھے گا، اے شہید مزہ کیوں نہیں؟ اے اللہ جب پوچھ رہا ہے بولنا ضروری ہے. اے اللہ تجھ سے بات پوشیدہ نہیں ہے. اے الہ العالمین تو رحیم و کریم ہے، تو غفار و ستار ہے، ستار الغیوب ہے. اے الہ العالمین تو علام الغیوب ہے، غیب کی بات جاننے والا ہے، غیب کی بات علم رکھنے والا ہے. لیکن تو جب تو سوال کر رہا ہے تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیری جنت میں مزہ نہیں دیکھا، وہ مزہ نہیں دیکھا جبکہ معرکہ کربلا میں دشمن کی تیروں سے جسم چھلنی ہو رہا تھا، خون کے فوارے اڑ رہے تھے. اے اللہ جو فوارے خون کے اڑ رہے تھے، حتیٰ کہ دشمن کی تلوار سے ہمارے گردن پر وار ہوا، گردن تن سے جدا ہوئی، جدا ہوتے وقت میں جو تیرے دیدار ہوا، تیری دیدار میں جو مزہ ملا وہ تیری بنائی جنت میں نہیں ہے. شہید بول رہا، اے اللہ جو دیدار میں مزہ ملا وہ تیری بنائی جنت میں نہیں ہے. ثم اقتلوا ثم احیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہم قتل ہوتے رہیں، تیری راہ میں گردن کٹاتے رہیں، زندگی ملتے رہے، قتل ہوتے رہے، زندہ ہوتے رہیں، یہی عالم قیامت تک ہوتا رہے. تو معزز سامعین، یہ وہ شہید ہیں کہ جن کو قرآن زندہ کہتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرات حسنین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقتدار کے لیے کربلا کی دھرتی پر حاضری نہیں دی، اپنے کوئی شو اقربا کے عیش و آرام کے لیے
کربلا کی دھرتی پر حاضری نہیں دی تو صرف حسین عالم ارواح میں رب کائنات ارواح مقدسہ سے سوال کرتا گیا. سب سے پہلے رب کا سوال ہوا ہے کوئی ایسا باپ جس کے سامنے جس کا بیٹا غرق ہو وہ صبر کرے. حضرت نوح علیہ السلام کی روح پاک آگے بڑھی, کہا اے اللہ میں حاضر ہوں. آگے بڑھی, کہا اے اللہ میں حاضر ہوں. تو پھر رب نے پوچھا ہے کوئی ایسا جو میرا بندہ جسے زلیخا کی تہمت لگے برائی سے رکے, صبر اور شاکر صبر کرے اور شاکر بن کر رہے. تو حضرت یوسف کی ارواح آگے بڑھی, کہا اے اللہ میں حاضر ہوں. جب رب کائنات نے سوال کیا عالم ارواح میں ہے کوئی ایسا بندہ جو 40 دن تک سردی کے موسم میں خدا کی وحدانیت, خدا کی ادا, خدا کی رضا کے لیے یہاں تک کہ پہاڑی پر اپنی زندگی گزارے. حضرت موسیٰ نے آگے بڑھا, کہا اے اللہ یہ بندہ حاضر ہے. جب رب نے پوچھا, کیا پوچھا, ہے کوئی جو طائف کی کھلی سڑکوں پر اعلی کلمۃ الحق کے بلند کرنے میں رب کی وحدانیت کے گن گانے کے درمیان میں اہل طائف میں چور چور ہو جائے, جسم سے خون کے فوارے اڑے, دندان مبارک شہید ہو. ایسے نازک لمحات میں خدا نے جبرائیل کو بھیجے اہل طائف کے فیصلے کے لیے. ہے کوئی ایسا جو صبر اور شکر کے ساتھ کام لے اور رب سے یہ کہے اے اللہ یہ قوم مجھے نہ پہچانتی ہے, میں ان سے امید رکھتا ہوں ان میں سے کوئی ایک ایسا پیدا ہو جو تجھے رب مانے, مجھے رسول مانے. ہے کوئی ایسا؟ تو اے بات سننے کے بعد ہمارے اور تمہارے آقا باعث کائنات, فخر موجودات, منشاء فطرت, انتہائی برست, شفیع محشر, حبیب اکبر, افسر الفسائے عرب, مصدر علم و ادب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک آگے بڑھی, کہا اے اللہ میں حاضر. تو معزز سامعین, وہ رسول کی روح پاک آگے بڑھی, بات کو قبول کر. پوچھا رب نے ہے کوئی ایسا جس کی حمایت کے لیے اس وقت نہ اس کا باپ ہو نہ ماں, نہ جس کا نانا ہو, نہ کوئی حمایتی ہو, ایسے نازک لمحات میں چٹیل سا میدان ہو, 72 سے نفوس ہو, جن میں معصوم بھی ہو, جوان بھی ہو, جانثار بھی ہو, اپنے بھی ہو, دوست بھی ہو, رشتہ دار بھی ہو, یہاں تک کہ جس کے آنکھوں کے سامنے معصوم اصغر لٹے تو صبر کرے, اکبر کی جوانی کٹے تو صبر کرے, امام قاسم کا شباب لٹ جائے تو برداشت کر لے, عباس علمبردار کے بازو کٹے تو جسے صبر کے ساتھ بے موقع ملے اپنی گردن کٹانے کا, میری رضا میں گردن کٹانے والا کوئی ہے تو حسین آگے بڑھے. کہا اے اللہ حسین حاضر. یہ عالم ارواح میں وعدہ کیا ہوا, یہاں نہیں, عالم ارواح میں. تو معزز سامعین, یہ حسین کی روح پاک تھی جو وعدہ کی تھی, اپنی پایا حد پوری کر رہی ہے. اسی لیے سرکار کو اس بات کا علم ہے, نبی جب بوسہ دیتے تو امام حسن کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے, حسین کو بوسہ دیتے
تو حلق مبارک پر بوسہ دیتے. صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی نواسے وہ بھی نواسے, یہ بھی لخت جگر وہ بھی لخت جگر, یہ بھی نور نظر وہ بھی نور نظر, یہ بھی فاطمہ کے جگر یہ بھی فاطمہ کے جگر, لیکن یہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ بوسہ زبان پہ کیوں, یہ بوسہ حلق پہ کیوں؟ نبی اکرم نے کہا اے صحابہ یہ میرا نواسا حسن زہر کے ذریعے سے مارا جائے گا, اس لیے ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہوں. ارے حسین کے حلق پر خنجر پھیرا جائے گا, شہید ہوگا, اس لیے میں اس کے حلق پر بوسہ دیتا ہوں. تو عزیزان محترم, اسی لیے حسین نے کربلا کی دھرتی پر آنے والی قوم کے لیے وہ سبق سکھایا. حسین اپنی جاہ و جلالت, اپنے مقام و مرتبے کے لیے اصغر کی معصومیت نہیں لٹا رہا ہے, اکبر کی جوانی کو نہیں کٹا رہا ہے, اپنے آپ کو شہید نہیں کر رہا ہے. فقط حسین کا مقصد یہ ہے کہ حسین کے ہاتھ کو یزید مطالبہ کیا, حسین کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے, علی کے ہاتھ میں سرور کائنات کا ہاتھ ہے, ارے نبی کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ ہے. اے لوگوں, جب کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو سوچ کر دو. اگر کوئی الٹے پلٹے کو ہاتھ دے دیے مصیبت میں پڑ جاؤ. ہاں, ہاتھ دینا تو ہر ایک کو بھی ہے. ہاں, ہاتھ میں ہاتھ دینا تو ہر ایک کو ہے. ارے جو ہاتھ میں ہاتھ لے لیا وہ ہاتھ دے دیا تو پھر پچھتا, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُضِلِّلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ارے اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے ولی بھی نہیں مرشد. یاد کرو تاریخ, جبکہ مولانا روم وقت کے مفسر, وقت کے محدث, وقت کے مقنن, وقت کے معدب, وقت کے معارف سب کچھ بھی ہیں, لیکن مولانا روم کے درسگاہ میں یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی درسگاہ میں تعلیم پانے والے طلباء کی جماعت ہے. تو معزز سامعین, آپ بیک وقت میں فقہ پڑھاتے تھے, منطق, ادب, حدیث, یہاں تک کہ ہر علوم سے کیا ہے بچوں کو سیراب کیا کرتے تھے. تو آپ کسی کمرے میں نہیں پڑھاتے تھے, کسی بڑے سے مدرسے میں نہیں پڑھاتے تھے, ایک چٹیل میدان میں بیٹھ جاتے تھے, اونچے ٹیلے پر آپ بیٹھتے تھے, طلباء اور تلامیذ بیٹھا کرتے تھے, سبق دیا جاتا تھا. تو عزیزان گرامی, ایک وقت کا واقعہ, شمس تبریزی ان بچوں کے درمیان میں سے صفیں چیرتے ہوئے پہنچے. مولانا روم کے قریب ایک موٹی سی کتاب رکھی ہوئی. شمس تبریزی نے کتاب اٹھائی تو مولانا روم پریشان ہو گئے, کہا دیوانے رکھ دو. پوچھا یہ کیا علم ہے؟ مولانا روم نے سوچا دو باتوں میں آگے بڑھا دوں. کہا ہے شمس تبریزی یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. اچھا, جب ہم نہیں جانتے نہیں جانتے, کتاب اٹھائی, دوڑنے لگے. پیچھے مولانا روم ہیں, سامنے شمس تبریزی ہیں, اور مولانا روم کے پیچھے بچے دوڑ رہے ہیں. ارے جب اللہ کا ولی دوڑتا ہے دنیا کی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولانا روم بھاگ رہے ہیں, شمس تبریزی بھی بھاگ رہے ہیں. ولی کے قریب پہنچے, جب مولانا روم کی چھاتی ڈک ڈک کرنے لگی, یہاں تک کہ پھڑکنے لگی, مولانا روم کا ہارٹ بیٹنگ بڑھ گیا. یہاں تک کہ سوچنے لگے کتاب ہلاک ہو جائے گی, کتاب برباد ہو جائے گی. پکار کر کے کہا اے حضرت, اے مولانا, اے میرے بزرگ, کتاب مجھے دے دیجئے. کتاب میں منطق ہے, کتاب میں حدیث ہے, کتاب میں فقہ ہے, کتاب میں قرآن ہے, کتاب میں سارا علم ہے. یہ کتاب میں نے بہت محنت و مشقت سے حاصل کی ہے. شمس تبریزی مسکرا رہے تھے, حتیٰ کہ دیکھا مولانا روم کو, دیکھتے ہی کیا کیا, کتاب اٹھا کر کے باولی میں ڈال دیے. اب پھر پوچھے, سر پیٹ رہے تھے مولانا روم, بولے مولوی روتا کیوں؟ اے مولوی روتا کیوں؟ بولے رو نہیں تو کیا, صرف
ارے برباد تو ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کتاب میری برباد ہو گئی۔ شمس تبریزی مسکرائے، وَإِذَا يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه وبصره ويده ولسانه وبيسمع وبيبطش وبينظر وبينطق۔ جب کوئی بندہ، حدیث قدسی ہے، علماء کی مجلس سے پوچھ لیجئے، رب کائنات کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ قربیت میری حاصل کر لے تو میں اس کی زبان، میں اس کے ہاتھ، میں اس کے کان، میں اس کی آنکھ، میں اس کے ادا بن جاتا ہوں۔ جب وہ دیکھتا ہے، آنکھ اس کی، دید میری۔ جب وہ سنتا ہے، کان اس کے، سماعت میری۔ جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھ اس کے، پکڑ میری۔ جب وہ کہیں جاتا ہے تو قدم اس کے، حرکت میری۔ شمس تبریزی نے کتاب ڈالی، پوچھا مولوی کتاب چاہیے؟ بولے کیا آپ کتاب ملو؟ جھانک کر دے گی، کتاب اوپر کی ہوئی، امید آ گئی، ڈوبنا چاہیے تھا، پھر بھی اب بولے حضرت کتاب چاہیے۔ مولوی پوچھ رہے ہیں مجذوب بزرگ سے، ارے وہ مولوی ہر علم کے شہسوار کچھ بھی نہیں ہے، دہیش پڑھ لیے مولوی بن گئے، کتابوں کے مطالعے میں مولوی بن گئے، 40 دن کا چلا مولوی بن گئے، محبوب نگر گئے تو مولوی بن گئے، حیدرآباد کی سیر میں مولوی بن گئے، ارے دلی میں حضرت جی کی صحبت میں 10 منٹ بن گئے تو مولوی بن گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے مولانا روم فرماتے ہیں، ارے میں مولوی اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریزی کی صحبت نہیں ملی۔ اسی لیے عزیزان گرامی، تمہارے بچے اگر کچھ کیک کے ساتھ بھی کیا ہے خوش آمدید کر رہی، سامنے والے جوتے مار کر لا، بچے ہیں سن لیں گے، مجرے کھٹی نہیں سنتے۔ یہ اور بات ہے، بزرگان دین بوڑھے ہوئے تک سنے ماں باپ کی۔ اب ذرا مجھے تو بولتے کیا بابا کیا قصہ، تمہارا میرا آج فیصلہ ہو جان دے، ادھر کی ادھر کی، کیا حافظ صاحب پڑھتا بات بھی سن رہا نہیں، بول رہا ہوں یہ کیا کی فیصلہ کر رہا حافظ صاحب، بول رہا بچہ ادھر کی بول رہا، مجھے آئے نہیں آپ صاحب 16 سال ہے۔ اب حافظ صاحب پوچھے تمہیں کتنے سال تک بات سنی تھے؟ جی نہیں، ہمارے بابا بچپن میں چلے گئے تھے، سنتا تھا، ہمارے بابا بچپن میں گئے تھے نہیں سنتا تھا حضرت۔ اب یہ بات جناب کیا کرے، بچہ کیا کرے، باپ کو مارے، ہم مار رہا تو باپ کیا کرے، آپ بول لیا کہ سچے دیے تو چپ گیا۔ اب دوسرے دن پھر مارے، ہوٹل میں تو کون بچے پاپا نہیں مارتے، کیونکہ مجھے رپورٹ آتی رہتی، اس لیے کہ حضرت قبلہ ہمارے غلام شاہ قادری کی صحبت ہے، باپ کی صحبت ہے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر رست 100 سال طاعت بیریا۔ ایک پل کی کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ مجلس علماء کی ہے، علماء کی مجلس میں آپ بیٹھے بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کسی جہنمی کو جہنم میں بھیجنے سے پہلے خدا پوچھے گا کہ اس جہنمی کو، اس انسان کو، اس بندے سے پوچھئے کہ کبھی وہ دنیا میں کسی عالم سے دوستی کیا تھا؟ اب وہ بولے گا نہیں، تو پھر مارجنگ اللہ پوچھے گا، اے فرشتوں پوچھو کبھی کسی عالم کے دوست سے دوستی کیا تھا؟ اب وہ بولے گا یہ بھی نہیں، تو پھر موقع دیتے ہوئے کہے گا پوچھو اس سے کسی عالم کے دوست کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا؟ کہا کہ 1 مرتبہ کھایا تھا، تو رب کہے گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ ایک عالم کے دوست کے دسترخوان پر کھانے والے کی یہ فضیلت ہے، اب عالم کے ساتھ گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی فضیلت کا کیا؟ عزیزان محترم، عالم میں نے بتایا وہ عالم جو نبی کی شان مقدسہ پر بیان دے، وہ عالم اول ما خلق اللہ نوری پر
علم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما پر بحث کرے. وہ عالم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پر بحث کرے. وہ عالم لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین پر بحث کرے. وہ عالم لولا کلمہ خلقت الربوبیہ پر بحث کرے. ارے نبی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنے والے عالم کی صحبت میں اب پوچھ دکنی اردو میں وہ پوچھ اب وہ جا رہی ساتھ لیے جا رہی. خود بھی ڈوبے ہیں صنم ساتھ لیے ڈوبیں گے. شمس تبریزی پوچھا اے مولا کیا پانی سطح زمین سے ابھرا کتاب اوپر آ گئی. شمس تبریزی نے نکال کر کہا اے مولوی پڑھ لے. مولانا روم نے دیکھا اوپر کے اڈے پر پانی نہیں ہے. اندر کھولا صفحے کے اندر پانی نہیں ہے. اور ادھر ادھر گھما کر دیکھا پانی کی بوند نہیں ہے. مولانا روم تعجب میں پڑ گئے. پوچھنے لگے اے شمس تبریزی یہ کیا علم ہے؟ تو شمس تبریزی نے کہا اے مولانا روم یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. تو عزیزان گرامی ہر زمانے میں ولی کی ضرورت پڑی ہے. ہر زمانے میں مرشد کی ضرورت پڑی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ولایت میں کمی نہیں. خودبیت میں کمی نہیں. ماں کے پیٹ سے غوث پاک ولی ہیں. لیکن جن کو بھی حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. ایک اللہ کے ولی ماں پیٹ کے جن کو بھی مرشد کی ضرورت ہے تو ہم کو ہے یا نہیں ہے؟ بغیر مرشد کے کوئی چیز حاصل نہیں. اب رہی بات یہ کہ ہر زمانے میں بھی ولی کی ضرورت پڑی ہے اور پڑتی رہے گی. عزیزان محترم وقت گزر رہا ہے. علماء کی مجلس ہے. زیادہ بولوں گستاخی نہ بولوں تو پھر بھی کیا ہے. صبح کو بعض کرسی صاحب لائے تھے بہڑی رنگی کی چوٹ پر تکبیرات بولتے ہوئے تم نے 1 آدھ گھنٹے میں ختم کر دیے. ہم اور سننا چاہتے ہیں لیکن یہ دعا کرو میرے انگوٹھے جلدی نہ باندھے جائیں اور میں سناتا رہوں گا تم سنتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آل راؤنڈ سماعت فرما رہے تھے. مدینے کی سیر بھی ہوئی. کربلا بھی گئے. بغداد بھی گئے. اجمیر بھی گئے. یہیں بیٹھے بیٹھے ہر جگہ پہنچ گئے. یہ ماہ تابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ ماہ تابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو شکل خورشید دے رہا ہوں. یہ قول مولانا روم کا ہے. یہی ہمارا بھی ہے. یہ قول مولانا روم کا ہے. یہی ہمارا. غلام تبریز جو نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے. غلام تبریز جو نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک موقع پر مناظرہ ہوا تو وہابیوں کی طرف سے جو مناظر تھا اس نے کہا تھا بھائی آپ کے اعلیٰ حضرت جن کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاضل بریلوی کو اشرف علی تھانوی صاحب سے بڑی دوستی تھی. کہاں؟ اچھا تو ایک بات بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کو حقہ بھی پینے کی عادت تھی؟ ہم حقہ پینے کی عادت تھی. جنت جائیں گے؟ ہاں جنت جائیں گے. یہ بتائیے کہ جنت میں ہر نعمت ملے گی. ان کو حقہ پینے کی خواہش ہوئی تو وہاں حقہ کہاں سے لائیں گے؟ حقہ تو مل جائے گا. جنت میں آگ کا تصور کیسے کیا جا سکتا؟ ابھی آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اشرف علی تھانوی سے اعلیٰ حضرت کو دوستی تھی. دوست کا نام پکار کر کے آج وہاں سے مانگ لیں گے جہاں وہ رہیں گے. تو ایسا ہوتا ہے. بادب با نصیب بے ادب بے نصیب بغیر کسی تاخیر کے پھر ایک دوسری تقریر پرتنویر کے لیے آپ حضرات کو زحمت دے رہا ہوں. میری گزارش ہے مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا جعفر خان صاحب مدد اللہ علی رائچوری سے
وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پرتنویر سے ہمیں نوازیں. ان کی آمد سے قبل ایک مرتبہ جذبہ عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے. نعرے تکبیر اور بلند آواز میں نعرے تکبیر.